اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ۔ آج کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، کوالیفائنگ راؤنڈ سے آغاز ہو رہا ہے، اور ابتداً میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے پاس شرکاء آئے ہیں، کنٹسٹنٹ موجود ہیں، یہ براہ راست نہیں آ گئے، ڈائریکٹلی نہیں آ گئے، یہ مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یعنی کہ ڈسٹرکٹ لیول پر ان کو سنا گیا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر مرحلہ وار ان کو جو سنا گیا، اور پھر یہاں تک یعنی کوالیفائنگ راؤنڈ تک لایا گیا۔ اب سلیکشن راؤنڈ سے یعنی کہ آگے جب بڑھیں گے تو یہ ان کے پولز بن جائیں گے، پول اے، پول بی اور پول سی، اس لحاظ سے پھر ان کی ترتیب طے پائے گی۔ تو یہ ایک اس میں جو تنوع پیدا ہو رہا ہے ان مقابلوں میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو سیگمنٹ آپ نے دیکھا، پہلے بھی دیکھا، بہت پسند کیا، نوائے حسان کے نام سے، اس میں ایک شناخہ آتے ہیں اور اپنا جو منتخب کلام ہے اس کا ایک مطلع اور اس کے بعد ایک شعر پیش کرتے ہیں، یعنی استائی اور انترا پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے ذخیرہ نعت کے نام سے دوسرا سیگمنٹ ہوگا ہمارا، جس میں ہم شرکاء کی ان میموریز کو سامنے رکھیں گے کہ جو نعت کی یادداشتیں ہیں، کتنی نعتیں آپ نے سنی، کتنی نعتیں آپ کو یاد ہیں ازبر، اور کتنی نعتوں کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو سیگمنٹ ہیں الحمدللہ۔ یہ 8 جو ہمارے راؤنڈز ہیں، کوالیفائنگ راؤنڈ ہے 8 ہے ٹوٹلی۔ آج پہلا راؤنڈ ہے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو سال بھر اس مقابلے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ 14 سیزن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سیزن سے لے کر اب تک آپ نے دیکھا، بہت پسند کیا، اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیزن ہوئے ہیں ان کے جو ونرز ہیں آج شعبہ نعت میں وہ معروف شخصیات ہیں، ایسے شناخواں ہیں کہ جنہیں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑے مقابلہ، یعنی مقابلہ نعت جو کہ میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا مقابلہ ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، اسے ون کر کے آئے ہیں یا اس کی وننگ ٹیم کا حصہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں چیئرمین ARYQTV جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کو، کہ جن کا ویژن ہے یہ کہ نوجوانوں کو سرکار کی ثنا و توصیف کی طرف لایا جائے۔ تو میں مبارکباد پیش کر کے اپنی جیوری کی جانب آؤں گا، اور جیوری میں بھی الحمدللہ ہمارے ہر مقابلے میں، یعنی کہ کوالیفائنگ راؤنڈ ہو یا اس کے بعد جتنے راؤنڈز ہیں، 4 معزز ججز ہوں گے۔ یہ وہ حضرات ہوں گے کہ جو نعت گوئی کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے، شعبہ نقابت کے حوالے سے، یعنی کہ درک رکھتے ہیں نعت کا، نعت کے حوالے سے آگہی رکھتے ہیں، اور اتنی آگہی رکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، انہیں صحیح مشورہ بھی دے سکتے ہیں، مشاورت بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج میرے جو پہلے جج ہیں، ممتاز و معروف نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب صفدر علی محسن صاحب۔ چاروں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے جذبے سے میں نے سلام کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس جذبے کی قدردانی کریں گے جناب۔ تو میرے بائیں جانب تشریف فرما یہ 2 مہمانان گرامی بھی ہوں گے جو انسٹرکٹرز ہیں۔ ایسا نہیں کہ 5 یہاں بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنی کوششوں سے یہاں تک پہنچے، نہیں جناب، ان کی باقاعدہ طور پر تربیت کی گئی ہے، باقاعدہ طور پر رہنمائی کی گئی ہے کلام کے انتخاب میں، پڑھت کے اعتبار سے، ادائی کے اعتبار سے۔ جناب ذیشان موجود ہے، ذیشان الہی تصدق رسول نقشبندی موجود ہیں، دونوں کا خیر مقدم ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چونکہ پہلا پروگرام ہے تو یہ تفصیلات بتانا اور آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا، چونکہ پوری دنیا سے جب ہمیں اس کا آپ رسپونڈ کرتے ہیں تو سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب کیا ہوگا، اس کے بعد کون سا سیگمنٹ ہے، کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہاں سے ہمارے جو کنٹسٹنٹ ہیں وہ اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے زیادہ پوائنٹس جن کے ہوں گے انہیں اگلے مرحلے میں بھیجا جائے گا، باقی جو ہے ایلیبریٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ حضرات جو ہے اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے دیکھیں کہاں تک کامیابی کی منازل طے کرتے ہیں۔ تو میں جیوری کی اجازت سے، بڑے پرعزم شناخواں موجود ہیں، جیوری کی اجازت سے مقابلہ نعت کا آغاز کر رہا ہوں۔ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14 کے پہلے پروگرام کا پہلا راؤنڈ نوائے حسان سید محمد حسین شاہد فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔
جب وہ منبروں میں گراب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے جب وہ منبروں اس زور سے دھڑکنا یہاں پر اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روانگی ان کا گرم اے دل بیتاب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید محمد حسین شاہد. مشکل کلام کا انتخاب، مشکل طرز کا انتخاب میں تو نہیں کہوں گا. ایکسپرٹ اوپینین دیں گے، بہت ماہرانہ رائے دیں گے، اس پر تبصرہ کریں گے ہماری جیوری ممبرز. جناب افضل نوشاہی صاحب کیا کہیے گا؟ جی ماشاءاللہ سید محمد حسین آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. کلام مشکل تھا لیکن بہت خوبصورت آغاز آپ نے بہت خوبصورت نبھایا اور آپ کی آواز میں مٹھاس بھی ہے. لیکن جیسے آپ نے انترا کہنا چاہا نا تو یہ بات یاد رکھ لیں تو آپ نے چھوڑا پتہ کہاں؟ آئے ہیں جب وہ ممبروں. اچھا اب پھر آپ نے اس کے بعد انترا کہا تو یہ مسٹیک ہے. یہاں چھوڑ دیں آئے ہیں جب وہ ممبروں محراب پہ چھوڑ کے پھر انترا لیں. اب ممبروں جب آپ نے کہا آگے لفظ تو ہے نا پھر محراب، لیکن اوورآل آپ نے بہت اچھا پڑھا. ٹھیک دعا گو ہیں ہم آپ کے لیے. صفدر علی محسن صاحب کیا کہیے گا اس نوجوان کے لیے؟ شکریہ رئیس بھائی. سب سے پہلے آپ کو، حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور محترم محمد عامر فیاضی صاحب کو، ایئر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو بہت مبارکباد. جناب خیر مبارک. ایسا میگا ایونٹ یہ اللہ کے ایک انعام ہے، یہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کے صدقے بہت سارے میگا ایونٹس کو پھل لگے ہیں، ان کی بنیاد پڑی ہے. یہ ٹرینڈ سیٹر ایونٹ ہے. تو حاجی صاحب کا سایہ اللہ سلامت رکھے. آپ سب کو بہت مبارکباد. سیٹ بڑا خوبصورت، ایٹماسفیئر بڑا شاندار، اور نعت کے بڑے شایان شان جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا. پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلی حاضری ہے، اور سید زادے نے بڑا شایان شان اس کا آغاز کیا. میں سمجھتا ہوں کلام کا، انتخاب کا، پڑھت کا جواب نہیں ہے. خوبصورت اور کیفیات سے مملو ہو کر انہوں نے اپنی حاضری دی ہے. مجھے بہرحال بہت اچھا لگا، اور جیسا خوبصورت مقابلہ ہے ویسے ہی خوبصورت کلام سے انہوں نے آغاز کر دیا. اللہ انہیں برکتیں دے. دیکھیں آغاز میں ہی معیار کا تعین ہو گیا یہ درست ہے کہ کیسا انتخاب ہونا چاہیے نعت کا اور کیا ادائی ہونی چاہیے اس کی. ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر نخل ثنا ہے موسم اظہار بسم اللہ. بسم اللہ. ہمیں ارزاں ہوئی پھر مدحت سرکار. مدحت سرکار. بسم اللہ.
اور میں ARYQ-TV کو، یہ ہمارا ادارہ ہے، اور نعت کے فروغ میں جتنی خدمات اس ادارے کی ہیں، الحمدللہ ہم ملک سے باہر جاتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ انڈیا میں ایک دفعہ گیا تو لوگ پریشان ہو کر مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کل QTV ہمارے پاس نہیں آ رہا، تو ہماری جو دن اور رات کی مصروفیات ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وقت نہیں گزرا، ہائے ہائے اتنا زیادہ ایفیلیشن ان کی نعت کے بہت ساتھ، زیادہ، بہت۔ ARYQ-TV کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فروغ نعت میں ARYQ-TV کا اور خاص طور پہ مرحبا یا مصطفیٰ کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج جو پہلا کلام پہلے ہی ایپیسوڈ میں پڑھا گیا ہے حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی تربیت ان بچوں کی ہو چکی ہے جو نعت پڑھنے کے لیے اس مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں، واہ واہ واہ، کہ کس طرح کا انتخاب کیا گیا ہے، کون سی شخصیت کا کلام جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، کتنی اچھی اس کی پڑھت، کتنی اچھی اس کی بہر، یہ ساری چیزیں مبارکباد کی مستحق ہیں۔ صفدر صاحب نے بہت ساری مبارکبادیں دی کہ سب کچھ بہت اچھا ہے، سیٹ بھی اور دیگر بھی بہت ساری چیزوں کا، ہوسٹ بھی ہمارے بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ آپ کو بھی مبارکباد بہت شکریہ کہ آپ سیزن 14 میں آپ اس کو ہمارے نقیب ہیں اور لے کر چل رہے ہیں سارے مقابلے کو۔ اور سید محمد حسین شاہد، بہت اچھا آپ نے پڑھا ماشاءاللہ، بڑی بھرپور تیاری سے آئے ہیں، اور آواز سے آپ کی لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہے، وہ جو ایک اسٹریس ہے چمک آواز ہونی پر، چاہیے تھی آواز پر اسٹریس نظر آ رہا ہے۔ اس میں آپ کی پریکٹس کے زیادہ ہونے کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے، لیکن بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے، اللہ آپ کو بہت برکتیں دے۔ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کیا کہیے گا اس نوجوان کے بارے میں؟ جی، اس نے انتخاب بہت اچھا کیا ہے۔ قبلہ پروفیسر حفیظ طائب صاحب کا کلام یہ بہت کم نعت خانوں نے پیش کیا ہے، یہ اس کی جرت ہے، اس کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اور بہت اچھا پڑھا ہے۔ جناب بڑی نوازش۔ میں رئیس بھائی، جی۔ چونکہ آج پہلا یہ جی، ہمارا ایپیسوڈ ایپیسوڈ ہے، جی میں نے کمنٹ کیا جناب سید محمد حسین شاہد کے حوالے سے، میں بھی چاہوں گا مبارکباد پیش کرنا، جناب۔ خاص طور پر ہمارے روح رواں اور ہمارے بزرگ جناب حاجی عبدالرؤف صاحب، اللہ کریم ان کو عافیت سے لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین، آمین۔ اور ہماری اس پوری ARYQ ٹیلی ویژن کی ٹیم کا جو شاندار ایک چہرہ ہے، الحاج بلا شبہ الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کیا بات، ہمارے محسن ہیں، کہ جن کی کاوشوں سے الحمدللہ آج یہ خوبصورت پروگرام، اس میں میرے تو سامنے ہے کہ ماشاءاللہ کسی بھی ایکٹیویٹی کی حوالے سے وہ اتنا کانسنٹریٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ، اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں، اور پھر مشاورت کرتے ہیں بالکل، کہ آقا علیہ السلام کے ذکر کے شایان شان ہو جائے، واہ واہ، اور پھر جب وہ چیز ایک آؤٹ پٹ کی صورت میں ان کے سامنے آ جاتی ہے تو ان کے چہرے کی اسمائل فیاضی صاحب کی، ان کی ریلیکسیشن، پھر وہ ہمیں بھی حوصلہ دیتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیچھے حاجی عبدالرؤف صاحب کا ہاتھ اور ان کی محبت کیسی ہے، کہ اس پوری ٹیم کو انہوں نے سینٹرلائز کیا ہوا ہے آقا علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے، آقا کے ذکر کی محبت کے حوالے سے۔ کیا بات ہے۔ ہم دعا کریں گے اللہ کریم آپ کو بھی عافیت سے زندگی عطا فرمائے، اور یہ پوری ٹیم سلامت رہے، اور آج یہ سیزن 14 ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ 1400 بھی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جناب آپ کی دعائیں، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے شامل حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت عطا فرمائے۔ شایان شان لفظ استعمال کیا نوشاہی صاحب نے، تو عبدالعزیز خالد صاحب نے ایک مطلع کہا، بڑا مجھے اکثر میرے ذہن میں رہتا ہے وہ، عطا فرمائیے۔ کہ آئے ہے کیا کہنے، کہ میں ہوں یک از نغمہ سرایان محمد، میں ہوں یک از نغمہ سرایان محمد، شاید کہ میری لے نہیں شایان محمد، شاید میں ہوں یک از نغمہ سرایان محمد، شاید کہ میری لے نہیں شایان محمد۔ جناب آپ کا بہت شکریہ جناب سید محمد حسین شاہد۔ اگلے کنٹسٹنٹ ہیں حافظ محمد نوید، آپ کا تعلق داتا حضور کی نگری لاہور سے ہے، تشریف لائیں اور بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ یہ گنبد خضرا ہے، اسے جام سمولے
ہے اسے جام میں سمو لے دل کھول کے دیدائے پورنم یہاں رو لے دل کھول کے دیدائے پورنم یہاں رو گنبد خضرا ہے شاید تیری قسمت میں حضوری کی گھڑی ہو شاید تیری قسمت حضوری کی گھڑی ہو اے دیدائے بیدار ذرا دیر کو سو لے دیدائے بیدار ذرا دیر کو سو لے یہ گنبد خضرا کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا کہیے گا جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب اس نوجوان کے لیے؟ حافظ نوید صاحب نے بہت ماشاءاللہ اچھا انہوں نے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اگلے مرحلے میں لے کے جائے. ہماری بہت دعائیں ہیں. حد سے زیادہ بیٹا اگر آپ کوشش کریں گے نا اپنی، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ، بڑے سبھاؤ سے اور بڑے سلیقے سے آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں پہ حد سے زیادہ آواز کو دکھانے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کی پھسلن کے چانس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جو آپ کو 2-3 جگہ پہ خود بھی محسوس ہوا ہوگا. لیکن آپ نے سنبھال لیا ہے تو آپ ایسی پھسلن پہ مت جائیں کہ پھر اس پہ کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے. لیکن بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. جناب صفدر علی محسن صاحب. شکریہ رئیس بھائی، بہت ہی خوبصورت آغاز، بڑا سالڈ، بڑا کمپیکٹ، سیمیٹری بڑی اچھی، شاندار. استائی تو بالخصوص آپ سمجھیں کہ سبحان اللہ، نہایت اچھا سالڈ آغاز. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو انترا پڑھیں گے تو استائی سے کم از کم 2 گنا اچھا پڑھیں گے، لیکن میری ہی بات کو غلط ثابت کیا انہوں نے. اب بہت اچھی بنیاد کے بعد تھوڑا پھسلے، لیکن بہرحال ابھی مکمل نہیں پھسلے، ان کے پاس چانسز ہیں. جو ہی جوش بہت زیادہ غالب آئے گا تو ہوش بہرحال رخصت ہوگا کہیں نہ کہیں. تو اس کو تھوڑا سا بیلنس جو ہے حافظ صاحب کو اس کا ضرور خیال کرنا پڑے گا. جب بہت اچھی بنیاد آپ کو عطا ہو گئی ہے تو پھر اچھی عمارت تعمیر کریں اس کے اوپر. باقی ہوپ فار دا بیسٹ. بہت اچھا خوبصورت آغاز. ضرور. الحاج اختر حسین قریشی صاحب، کیا آپ کے کمنٹس ہیں؟
जी बहुत अच्छा इंतखाब था और नात भी अच्छी पड़ी, लेकिन एक दो जगह इन्होंने अजाफी ली, अच्छा, जिसकी वजह से ये इधर उधर होते हुए बचे और सुर कायम रखा। आइंदा से ये एहतियात करें और इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। क्या बात है। नौशाही साहब क्या कहिएगा? अच्छा, मैं हाफिज़ नवीद के हवाले से कहूँगा कि नवाए हसान सेगमेंट है, तो हमारे दो जजेस ने इशारा कर दिया। अब मैं नहीं चाहता उस बात को वाजे करना, वो आप बखूबी समझ रहे हैं कि अंतरे में आपने क्या किया है, लेकिन एप्रिसिएशन ये है स्टार्टअप का बहुत खूबसूरत, बड़ा कंट्रोल्ड स्केल, आवाज़ खूबसूरत, निभाया आपने बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ आपने अजाफी जगह लेने की कोशिश की वहाँ आप अंतरे में थोड़े आउट हो गए थे, लेकिन बाद में कमबैक कर लिया। लेकिन माइनर सी ये हमें एक ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई है, हम आपके लिए दुआ गो हैं। क्या बात, क्या बात। हाजिर होते हैं वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, खैर मकदम है, आपका पहला एपिसोड है आज, पहला प्रोग्राम है सिलेक्शन राउंड का मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 में ग़ुलाम मुस्तफ़ा गुज्जर ख़ान से तशरीफ़ ला रहे हैं और अपनी अक़ीदतें बारगाह सरवर किश्वर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल करते हैं। रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे रखें जो तकाज़ा मेरे आगे सरकार दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे जो नकीरैन जब आले मुहम्मद का दिया वास्ता मैंने जब आले मुहम्मद का दिया वास्ता मैंने मांगा था खुदा से जो पड़ा था मेरे आगे रखें जो नकीरैन। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहिएगा अख्तर हुसैन कुरैशी साहब? जी बहुत अच्छा पढ़ा इसने और मुश्किल कलाम था, लेकिन इस बच्चे ने बहुत अच्छा निभाया। बिल्कुल बिल्कुल। जी नौशाही साहब क्या कहिएगा? ग़ुलाम मुस्तफ़ा क्या खूबसूरत बेस है,
یعنی جیسے آپ نے آغاز کیا نا تو آپ نے ایک حصار قائم کر دیا اور مزہ آیا. اب جو ہم چاہ رہے تھے کہ انترے میں بھی یہ ہونا چاہیے، آپ نے ماشاءاللہ انترے میں بھی ویسا ہی کیا. واہ. بس یہ تھوڑا سا خیال کرنا ہے، جب آل محمد، آل اور محمد کو آپ نے صرف علیحدہ کر دیا، باقی سارا شاندار تھا، زبردست. جی جناب صفدر علی محسن صاحب. بہت اچھا پڑھا ہے غلام مصطفیٰ نے. اوورال کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ فلاں چیزوں کو گرفت میں لایا جائے یا اس کو کامنٹس میں لایا جائے. اوورال اچھی سالڈ حاضری ہے. ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی. میں کہوں گا کہ پرفیکٹ پڑھا ہے ماشاءاللہ. اب آتے ہیں محمد شعیب نظامی فاروق آباد سے. آپ تشریف لائے ہیں، نوجوان اور کم سن ہی کہیں گے انہیں. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ڈریسنگ بھی یہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے اور ہمارے بڑے جو ججز ہیں ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. محمد شعیب نظامی. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے میں اس لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائے گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. کیا کہیے گا جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب اس نوجوان اس ثنا خان کے لیے؟ محنت کریں اور آگے جائیں. یہ زیادہ ہمیں محسوس ہوا کہ انہوں نے نقلی کی ہے. کیا کہیں گے صفدر بھائی؟ سب سے پہلے تو نظامی صاحب کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. ان کو شاباش اور اچھے نمبر دینے چاہیے ان کے کاسٹیوم کی وجہ سے. بہت شاندار کاسٹیوم ہے. ابھی انہیں خاصی محنت کی ضرورت ہے کیونکہ ہم 3 حاضریاں سن چکے ہیں. اب ہماری سماعت جو ہے وہ اسے اچھا سننے کے لیے تیار ہے. تو بہرحال یہ ان 3 حاضریوں کے مطابق اچھا نہیں پڑھ پائے. 1-2 لفظ بھی انہوں نے آگے پیچھے کر دیے. اسپیشلی یہ جو ٹکڑا ہے میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں، یہ والا جو اعزاز کا لفظ ان سے نہیں، انہوں نے زبر کے ساتھ پڑھا آزاز کے ساتھ، وہ بالکل وہ قبول نہیں کیا سماعت نے، وہ گڑبڑ ہو گیا لفظ ان سے. Exactly. شعیب نظامی ماشاءاللہ سمجھدار بچہ ہے، لیکن میں ایک ہی جملہ بولوں گا، لیک آف پریکٹس. اگر پریکٹس زیادہ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کور کر لیں گے. اچھی بات. گڈ لک. مختصر اور جامع. ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی. اس بچے کی آواز میں جتنی اسٹرینتھ ہے اس عمر میں اور جتنا اچھا اس کو مطلب بچپنے والی آواز نہیں ہے، اس کی پختہ آواز ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی لگ رہا ہے، آدمی لگ رہا ہے اور پورا اس میں جس طرح لباس میں پورا آدمی لگ رہا ہے اسی طرح سے آواز بھی اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور اس کی بجائے میں چاہوں گا کہ چونکہ مرحبا
یا مصطفیٰ سیزن 14 میں ہم نے ٹرینر بھی رکھے ہوئے ہیں. ہاں تو جو ٹرینر ہیں انہوں نے کیا اعزاز اور اعزاز جو ہے وہ ان کو نہیں بتایا, تو میرا خیال ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کن کے ذمے تھے. مجھے تصدق رسول کا کام لگ رہا ہے. تصدق کیا کہیں مائک لیں. یہ میرا خیال ہے ان سے سوال ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک ٹریننگ کے بعد یہاں پہ آ رہے ہیں. آپ نے کیا بتایا تھا؟ ٹرینر سے پوچھنا چاہیے. جی بھی بالکل مقابلے سے شاید 2 یا 3 منٹ پہلے بھی میں اٹھ کے خود گیا ہوں اور جا کے لفظ ٹھیک کرایا ہے اور بتایا بھی ہے, مگر وہ بچہ پریشر لے گیا. آپ نے کیا بتایا تھا؟ میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں. لیکن ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد شعیب نظامی. محمد ایان احمد قادری لاہور سے آپ کا تعلق ہے, تشریف لائے اور بارگاہ سرور کشور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نازل کریں. کرم گیا ہے کرم آج بالائے باما گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے. کیا کہیے گا ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب اس حوالے سے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور ابھی یہ ان کی بہت ماشاءاللہ چھوٹی عمر ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے نیچے جس طرح سے کھیلے ہیں اور اوپر جانے کا زیادہ انہوں نے زحمت نہیں کی, اور بڑا سیف انہوں نے کوشش کی ہے, اور جیسے اکیلے آپ بیٹھے پریکٹس کر رہے ہیں نا, اسی طرح بیٹا آپ نے پڑھا ہے. جناب اختر حسین قریشی صاحب کیا کہیے گا؟ جی اس نے بیس میں پڑھا ہے, اور تھوڑا سا اوپر پڑھتے اور سر ذرا اونچا کرتے تو بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. جناب صفدر علی محسن صاحب کیا کہیے گا؟ باقی سارا کچھ ٹھیک ہے, تھوڑا انرجی لیول جو اس نے جو گین نہیں کر پایا وہ تھوڑا سا اور بڑھا لیتا تو سبحان اللہ سونے پہ سہاگا بن جاتی اس کی یہ حاضری. اوورآل بہت اچھا ہے, خوبصورت ہے. بہرحال اگلا مرحلہ باقی ہے کم بیک کرنے کے لیے. اچھا ایان بیٹے, بھائی سریلے ہو, بہت خوبصورت پڑھا آپ نے, لیکن سکیل بہت نیچے ہے, اور پھر سکیل نیچے کی وجہ سے زیادہ لٹک رہا ہے. اچھا جناب, اس طور پر ہمارا جو نوائے حسان ہے یہ سیگمنٹ ہوا مکمل, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جائیں گے وقفے پر. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے جناب بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے, اور وہ ہے ذخیرہ نعت, اور اس میں سرپرائز نعتیں ہوتی ہیں بہت ساری, اس میں سے سلیکشن ہوتی ہے, اور ہمارے ججز جو ہے اس میں سے
صحیح معنوں میں اندازہ لگاتے ہیں کہ اس بچے نے نعت کی فیلڈ میں کتنا وقت گزارا ہے، اس کی میموریز میں کتنی نعتیں موجود ہیں، اس کی یادداشت میں نعتوں کا کتنا حصہ ہے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ This program is brought to you by ہاشمی، کیا بات ہے، in association with تازگی سے بھرا ہر ایک گھونٹ، روح افزا، زندگی مبارک۔ جی جناب، خیر مقدم ہے، آپ کا پہلا ایپیسوڈ ہے آج، پہلا پروگرام ہے سلیکشن راؤنڈ کا، مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14 میں۔ یہ جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے یہ 8 ہوں گے، 8 مراحل ہیں، اور اس میں سے ہم سلیکٹ کریں گے پوائنٹس کی بنیاد پر۔ پہلا سیگمنٹ نوائے حسان مکمل ہوا، تو اس سیگمنٹ میں جو ہے ذخیرہ نعت میں میں شرکا کو بلاؤں گا اور کسی ایک معزز جج سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کا ٹیسٹ لیں، کہ امتحان لیں، ان کی یادداشت دیکھیں کہ نعت کے حوالے سے ان کی کتنا ذخیرہ موجود ہے۔ تو یہ سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھیں گے تو نتائج کی جانب۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ بھرپور انداز میں تیاری کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، تو میں گزارش کروں گا جناب شاہ صاحب، آپ ہی کی باری آ رہی ہے۔ سید محمد حسین شاہد تشریف لائیں، اور اختر حسین قریشی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب کون سا کلام ان سے سننا چاہیں گے انترے کی صورت میں، اور کیا پوچھنا چاہیں گے نعت کے حوالے سے کچھ؟ جی ماشاءاللہ، کتنی نعتیں یاد ہیں آپ کو؟ 40-50 یاد ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں۔ وہ دریچے وہ منبروں میں گراب، وہ جالیاں وہ دریچے میں گرا، وہ در وہ روزہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے۔ اچھا، اس سیگمنٹ میں چونکہ نعت دی جائے گی اور ڈائریکٹ انترے پہ آنا ہے، انترا کہنا ہے اور فوری طور پر کہنا ہے، ریپڈلی آپ کو جو ہے اس کا رسپونڈ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ اپنا اسکیل ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے واپس جو ہے استائی کی طرف آنا ہے۔ اختر حسین قریشی صاحب، اگلا کلام اگر آپ نے پہلا سن لیا ہو تو میں چاہتا ہوں۔ یوں منور ہے، یوں منور ہے۔ دل آوار کو بے ساختہ آیا ہے قرار، دل بے ساختہ آیا ہے قرار، چند گھڑیاں تیری صحبت
رہا ہو جیسے. کیا کہیے گا قریش صاحب؟ نبھایا بہت اچھا ہے لیکن اور محنت کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ماشاء اللہ، اور محنت کریں آگے جائیں گے. زبردست. تشریف رکھیں. اور اب میں حافظ محمد نوید جن کا تعلق لاہور سے ہے اور صفدر علی محسن صاحب، ان سے کوشش کریں گے جاننے کی کہ آیا کتنا ذخیرہ نعت ان کے پاس موجود ہے اور کس نعت کا انترا کس انداز میں لے سکتے ہیں. بسم اللہ. بہت شکریہ رئیس بھائی. بہت اچھا سیگمنٹ ان کا پہلا بھی بہت اچھا گزرا ہے، بڑا مضبوط آغاز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے کانفیڈنس کے سہارے یہ کتنا مزید سفر کرنے کے قابل ہیں. ایک بہت معروف نعت ہے، پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، جناب محسن نقوی مرحوم کی الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. اس کا بیٹے کوئی ایک انترا ہمیں سنا دیں. اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مد ہے اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مد ہے یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. یہ دل کا نگر ہے. صفدر صاحب آگے پیچھے کر گئے کچھ چیزوں کو، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں ابھی ایک موقع مزید ہے، کور اپ کرنے کی کوشش کر جائیں گے تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. حافظ مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت معروف شرق و غرب میں سنے جانے والا ایک کلام ہے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. اس کا کوئی ایک شعر بیٹے آپ انترے میں سنا دیں ہمیں. درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر یہ مرحلہ بھی سی اہتمام میں گزرے. صفدر علی محسن صاحب ان کے پڑھنے کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں جو پہلا سیگمنٹ تھا ان کا وہ زیادہ اچھا تھا. بس یہی تبصرہ ہے میرا فی الحال. ٹھیک ہے جناب. اگلے کنٹسٹنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. غلام مصطفیٰ گجر خان سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائے، اور ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کس انداز میں آپ کی یادداشتوں کو نعت کے حوالے سے پرکھنا چاہیں گے. بسم اللہ. کب سے بیٹا پڑھ رہے ہیں آپ نعت؟ میں جب سے تقریباً ہوش سنبھالا ہے تو تب سے نعت شریف پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. واہ. پھر تو آپ کو بہت سارے کلام یاد ہوں گے. جی جی کون سے شاعر پسند ہیں آپ کو؟ جی حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ. اچھا. ماشاءاللہ.
یہ تو کمال کر دیا آپ نے. طائب صاحب کا کوئی بھی کلام سن لیں آپ سے. اچھا, ان کا ایک چھوٹی بہر کا کلام ہے بڑا خوبصورت. روح میں نقش چھوڑتی صورت, وہ پیمبر کی ہاشمی صورت. جا بسیں ان کے شہر میں طائب, یہ سکون کی ہے آخری صورت. کیا بات اگر ہے. یاد ہو تو بسم اللہ کوئی سنائیے شعر. کرے مصطفیٰ سے زیباتر پہ کرے مصطفیٰ سے زیباتر متصور نہیں کوئی صورت, وہ پیمبر کی ہاشمی صورت. آپ سرور نقشبندی صاحب, ماشاء اللہ. بہت خوب آپ نے پڑھا ہے. بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے, کن کا کلام ہے یہ؟ حافظ مظہر ماشاءاللہ, کوئی ایک انترا اس کا سنائیے. بسم اللہ. میرے کریم میرے چارہ سازو بندہ نواز, تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے. حتمی رائے آپ کیا کہنے جناب, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے, بڑی آپ نے ماشاءاللہ پریکٹس کی ہوئی ہے. اور صرف لفظوں کی ترتیب پہ تھوڑا سا مزید غور کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا. تڑپ رہا ہوں تیرے کی بجائے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے. واہ, اس طرح اگر بنا لیں گے تو پھر مزید خوبصورت ہو جائے گا. کیا کہنا ہے. ماشاءاللہ, جیتے رہیں آپ. جیت رہے ہیں, تشریف رکھیں. اور اگلے کنٹسٹنٹ کا نام ہے محمد شعیب نظامی. ان کو جو ہے ہمارے جو دو ٹرینرز ہیں یہاں موجود, ذیشان الہی اور تصدق رسول, ایک ایک کلام کا ایک ایک انترا آپ جو سننا چاہیں پہلے تو ان سے بات کر لیں, آپ میں سے دونوں جو بھی, اور پھر اس سے ہم ان کی یادداشت دیکھتے ہیں نعت کے حوالے سے کتنی ہیں. کتنی نعتیں یاد ہیں آپ کو؟ 10-15 جی 10-15. اچھا 10-15. اچھا ماشاء اللہ سے. چلیں میں آپ کو ایک نعت کا مطلب بتاتا ہوں, آپ اس کا انترا کہیں. کلام سیدی اعلیٰ حضرت سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اس کا آپ انترا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جی کیا کہیں گے ذیشان الہی, کس طرح سنا آپ؟ ادائی پہ
غور کریں کہ آپ لفظوں کو ادا کس طرح کرنا ہے. وصف لفظ نہیں ہوتا, تیرے تو وصف عیب, ٹھیک ہے, وصف آپ بہت اس کو کھینچ رہے ہیں. باقی کسی مستند اساتذہ کرام کے پاس جائیں اور ان سے سیکھیں. آپ کے پاس را مٹیریل موجود ہے, صرف تھوڑی نوک پلک درست ہوگی تو بہت اچھے ہو جائیں گے. واہ, تصدق رسول, کیا آپ ان سے سننا چاہیں گے؟ جی شعیب نظامی ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں آپ. آپ نے محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو نام سنا ہوگا. ان کی بڑی خوبصورت ایک نعت ہے, شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے. اس کا انترا, اس کا انترا سنائیے. الفجر کے چہرے کو قرآن نے کہا, والفجر کے چہرے کو قرآن نے کہا, ماہتاب کے چہرے کی کیا تاب لا سکے, ماہتاب کے چہرے کی کیا تاب. جس طرح پچھلے سیگمنٹ میں ججز حضرات نے ان کی رہنمائی فرمائی, اسی طرح ذیشان بھائی نے بھی کہا کہ اساتذہ کے پاس بیٹھنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ اساتذہ کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے اس طرح بلا سوچے سمجھے شروع کر دینا, اپنے سر کو اس طرح ذہن میں نہ رکھنا, تو پھر اس طرح سے وہ پرفارمنس ہوتی ہے. لیکن محنت کی ضرورت ہے, اللہ کریم ان کو اور کامیابی دے. ٹھیک ہے, ابھی بڑے مراحل ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک کی یہ کامیابی ان کو ملتی ہے. تشریف رکھیں آپ. اور آج کے جو آخری کنٹسٹنٹ ہیں ہمارے ذخیرہ نعت کے حوالے سے, ان کا نام ہے محمد ایان احمد قادری. آپ کا تعلق لاہور سے ہے, کم بیک کر سکتے ہیں نوشاہی صاحب کے حوالے, اور کس انداز میں نوشاہی صاحب ان کی نعت کی میموریز کو ڈسکور کریں گے مجھے نہیں معلوم کہ کیا پیمانہ ہے ان کے پاس. بسم اللہ. جی ایان بیٹے, کتنی نعتیں یاد ہیں آپ کو؟ 19 سے 20. کتنی؟ 19 سے 20. 19 سے 20. 19 یا 20. ویری گڈ. کیلکولیٹو فگر کا ہے نا, 19 سے 20. دیکھیں زیادہ زیادہ دوست کہیں گے 10 سے 15, 15 سے 20. 25 نہیں کہا کہ آپ 25ویں سن لیں. 19 سے 20. 19 سے 20 انہوں نے فگر آؤٹ کر دیا, اسے آگے پیچھے جانے کا نہیں بھائی. چلیں, بڑا محتاط رویہ اپنایا. 19 سے 20. اچھا, ویسے اس سے زیادہ کرنے کا ارادہ بھی ہے نا یاد کرنے کا انشاءاللہ. یہ 20 سے 40 ہونی چاہیے. جی جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا, لیکن تاکید پھر وہی ہے کہ لٹکانا نہیں ہے, اسکیل پراپر رکھ لیں, کم بیک کریں گے. ٹھیک ہے, چلے. نعت ہے اعلی حضرت کی, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. انترا. انترا. تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہیں بری, تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہیں بری, حیران ہوں حیران ہوں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے.
اور کس پیمانے پر پرکھنا ہے آپ کو؟ میں ایان کی ذہانت کی داد دوں گا کہ دیکھیں، میں نے بھی کہا، ججز بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی پریشر نہیں لیا، سکیل وہیں رکھا. اسے پتا ہے میں نے سکیل اوپر رکھ لیا تو پرابلم ہو جائے گا، اس لیے وہ سر کے اندر رہا. اور جو ہمیں یہ تھوڑا لٹکنا جو فیل ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم پریکٹس سے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ نے اچھا پڑھا. کوئی اور کلام جو آپ سننا چاہیں؟ اچھا، نیکسٹ کلام آپ کو میں دینے لگا ہوں، اس کا انترا کہنا ہے آپ نے. تیری نگاہ سے حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی. حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی. حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے. کیا کہیے گا نوشاہی صاحب؟ اب تو ابھی دیکھیے ایان، آپ چلیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جب مصرع ثانی آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں کہا جا رہا نا، تو یہ بات تو پھر ڈن ہو گئی نا کہ سکیل نیچے ہے. تو یہ ہے کمی، بس اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. ہاں تو آپ چلیں، ہماری تو خواہش ہے کہ اوپر رکھیں، ذرا ایک ٹرائی کریں، ذرا ہو جائے ہو جائے. حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی. حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی. حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے. جی جناب. دیکھیں رئیس بھائی، یعنی چھوٹی چھوٹی جگہیں یہ بچہ کہہ رہا ہے اور خوبصورت کہہ رہا ہے. یعنی آپ بڑے پرفیکٹ ماشاءاللہ نعت خوان بن سکتے ہیں، بس بات وہ یہ پریکٹس کریں. مجھے رئیس بھائی کو 15-18 سال پہلے مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم کے حوالے سے میں نے ایک نعت لکھی. میں چاہتا ہوں اس کا ایک شعر اسی مناسبت کے ساتھ تھا کہ نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے. اور وہ خاطر میں لاتے نہیں بادشاہی تیرے در پہ جن کی بسر ہو رہی ہے. اور یہ سنیے نعت خوان حضرات کہ ثنا خوانی مصطفیٰ کی بدولت ثنا خوان تیری قدر ہو رہی ہے. اور تڑپتے ہوئے جو سکون مل رہا ہے تڑپنے کی ان کو خبر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. تشریف رکھیں محمد ایان احمد قادری، آخری کنٹسٹنٹ ذخیرہ نعت کے. جناب بہت تقریباً کم و بیش قریب مقابلہ ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کمپائل جب ہوتا ہے رزلٹ تو کیا رزلٹ ہوگا اور کس کے حصے میں اگلے راؤنڈ تک جانا نصیب ہوتا ہے اور کون جو ہے ایلیبریٹ ہو جاتا ہے.
یہ تو وقت بتائے گا. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14 کا پہلا جو ہے مقابلہ ہے, اور اس پہلے مقابلے کے 2 سیگمنٹس آپ نے دیکھے, نوائے حسان اور ذخیرہ نعت. تمام شرکاء نے اپنی بھرپور کوشش کر لی, اور یہ ججز کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی نعت خواں سے دوبارہ سن سکتے ہیں اسکیل تبدیل کرا کر, یا دوسرا کلام سن سکتے ہیں. یہ انہیں اختیار حاصل ہے تاکہ پورے طور پر مطمئن ہو کر فیصلہ مرتب کیا جائے. تو میں ججز کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے جو ٹرینرز ہیں, ذیشان الہی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, تصدق رسول آپ کی آمد کا شکریہ, جناب افضل نوشاہی صاحب, اختر حسین قریشی صاحب, ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب, صفدر علی محسن صاحب, آپ تمام کی آمد کا بہت شکریہ, اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں. اور فیصلہ آپ کے حوالے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں. پہلا مقابلہ ہے, لیکن انتخاب کلام کے اعتبار سے اور پڑھت کے اعتبار سے ان نوجوانوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14 جو ہے اس کا ایک معیار ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, جسے الحمدللہ پہلے ہی ہمارے 5 شرکاء نے پیش نظر رکھتے ہوئے کلام پیش کیے. تو جناب آج جو کوالیفائی کر رہے ہیں سید محمد حسین شاہد, سید محمد حسین شاہد کوالیفائی کر گئے ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے, اور آج صرف 2 خوش نصیب ہیں جو اگلے راؤنڈ کی جانب جا رہے ہیں. 3 جو ہے وہ ایلیبریٹ ہو رہے ہیں, لیکن چلیں کوشش جاری رکھیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اس کے بعد ہے غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ آئیں, میرے دائیں جانب آ جائیں. غلام مصطفیٰ کا تعلق گجر خان سے ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے تینوں پارٹیسپینٹس آ جائیں. آپ کے ساتھ بہت سی ہماری نیک خواہشات ہیں, دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین محترم, آج کا پہلا پروگرام آپ نے دیکھا مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14. پوری دنیا میں میڈیا انڈسٹری کا سب سے بڑا مقابلہ, جس میں الحمدللہ پورے پاکستان سے ضلعی سطح سے لے کر اور صوبائی سطح, اور صوبائی سطح کے بعد یہ جو ARYQTV کا سیٹ ہے, یہاں تک پہنچنے تک ان نوجوانوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی راتیں اور بہت دن گزارے ہیں کہ جناب محنت کے ساتھ ہم اس منچ تک آئیں, اس اسٹیج تک آئیں, اس چینل تک آئیں. تو الحمدللہ ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئی ہیں. آنے والوں کے لیے ٹف ٹائم دے رہے ہیں یہ, اپنے انتخاب کے حوالے سے بھی, پڑھت کے حوالے سے بھی. یقیناً جو آگے آنے والے مقابلے ہیں وہ بہت زبردست ہوں گے, بڑے دلچسپ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اہلا و سہلا, مرحبا یا مجتبیٰ, اہلا و سہلا, مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے, رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راج دلارے, سبھی کے راج